بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بوقت ولادت آپ کی والدہ نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ نے میری ولادت کے وقت ایک نور مشاہدہ کیا جس سے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ اسے ابن سعد نے ابی اجفا تابعی سے روایت کیا اور ابن سعد نے ابو امامہ سے بھی روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا اور ابن حبان نے روایت کیا کہ میری ماں نے دیکھا گویا کہ ایک نور ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ شارح نے کہا کہ یہ رؤیت عین ہے اور وہ رویا جو ما بعد والی حدیث میں ہے وہ رویا زمی یعنی خواب ہے، جس پر مصنف یعنی امام سیوطی بصرہ بائے موختہ مضمومہ و دمشق کے علاقے میں ایک شہر کا نام ہے، اس نور کی تخصیص کی کہ سب سے پہلے وہ فتح ہوگا اور اسی طرح ہی ہوا۔ الروز الانف میں ہے کہ خالد بن سعید بن عاص نے بعثت سے پہلے دیکھا کہ زمزم سے ایک نور نکلا جس سے یثرب مدینہ منورہ کی کھجوریں ظاہر ہو گئی۔ اسے بھائی سے بیان کیا تو اس نے کہا کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے اور نور اس سے ہے اور نور ان سے ہے اور آپ کے علاوہ آپ کے والدین سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تنبیہ: اصح قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں نماز فجر سے کچھ وقت قبل پیر کے روز مکہ شہر میں شاب کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بروز جمعہ اور شہر حرام میں پیدا نہ ہوئے تاکہ کوئی یہ وہم نہ کرے کہ آپ کو شرف و بزرگی جمعے کے دن اور حرام کے ماہ سے حاصل ہوئی۔ مفضول دن اور ماہ میں پیدا ہوئے تاکہ وقت کو بھی آپ سے شرف حاصل ہو۔ اسی طرح آپ کا مدفن مکہ کی بجائے مدینہ منورہ ہے تاکہ آپ کے روزہ اقدس پر لوگ قصداً اور ارادتاً جائیں۔ حدیث ثانی کہ اس سے شام کے محلات روشن ہوئے، ایسے مولود سے تعبیر کیا گیا جس کا وہاں ظہور ہوگا اور نور کے چمکنے سے مشرق و مغرب میں آپ کی نبوت کا اظہار ہے اور کفر و شرک کے مزمحل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ لطائف میں کہا کہ یہ نور اشارہ اس طرف ہے، جو کچھ آپ لائیں گے وہ ایسا نور ہے جس سے اہل زمین ہدایت پائیں گے، کفر و شک کی تاریکی مٹ جائے گی۔ شام کا ذکر اس لیے کیا، یہ آپ کا دارالسلطنت اور آپ کا ملک تھا اور کتب سماویہ میں یہ وصف درج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد مکہ، ہجرت گاہ یثرب مدینہ منورہ اور ملک شام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطوی کی تشریح: امام مناوی کے جواہرات میں سے اس حدیث کی تشریح ہے: مجھے معراج کرائی گئی اور مصطوی ظاہر ہوا اور اقلام کی آواز میں سن رہا تھا۔ اسے بخاری اور طبرانی نے سیدنا ابن عباس اور ابو حبہ بدری رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ شارح نے کہا عرج بی جبریل امین مجھے 7ویں آسمان سے اوپر لے گئے، فرشتوں کی اکلام کی آوازیں جن سے وہ امور الہیہ تحریر کر رہے ہیں۔ قاضی ایاز نے کہا مستوی استوا باب افطال سے اسم مفعول ہے، معنی ہوگا کہ اتنے بلند مقام تک ارتقا پہنچا کہ مبادی کائنات سے اتصال ہو گیا، جہاں تقادیر لکھی جا رہی تھی اور تصریف احوال پر مطلع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے حوادث اور مغیبات کی خبر دی، جس طرح فرمایا اسی طرح ان کا وقوع ہوا۔ آپ کو بتا مکہ کے سونا بنانے کا اختیار دینا اور آپ کا اسے قبول نہ کرنا۔ وفخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے بتھا مکہ کو سونا بنا دیا جائے، تو میں نے عرض کیا نہیں اے میرے رب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو تیرے حضور تذرہ و عاجزی کروں اور تیرا ذکر کرتا رہوں، اور جب سیر ہو کر کھاؤں تو تیری ثنا اور شکر کروں۔ اسے احمد اور ترمذی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ شارح فرماتے ہیں اس میں صبر و شکر دونوں کو جمع کیا کہ یہ دونوں کامل و مخلص مومن کی صفات سے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبر شکور۔
بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر و شاکر کو۔ اس تفصیل میں حکمت خطاب باری سے لذت اندوز ہونا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جملہ اور تفصیلی طور پر کل اشیاء کا عالم اور باخبر ہے۔ فائدہ، اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آپ کے پاس قلت مال و دولت یہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں، اگر آپ ارادہ کریں کہ بہت زیادہ وسیع ہو سکتا ہے۔ حضرت علی الجنہ والنار انفا کی تشریح۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت و دوزخ اس دیوار کی چوڑائی میں ابھی ابھی دکھائی گئی ہیں، آج کی طرح میں نے خیر و شر نہیں دیکھنے جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو بہت کم ہنسو اور زیادہ وقت گریہ کرو۔ مسلم اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور ایک روایت میں مزید لکھا، اور میں نماز پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا جنت و دوزخ دیوار میں ایسے نظر آئیں جیسے آئینہ میں اشیاء نظر آتی ہیں۔ آنفا، ہمارے موجودہ وقت کے قریب آپ کے لیے پوری کائنات روشن ہوئی، روئے زمین سمیٹ دی گئی، آپ نے اس کے مشارق و مغارب کا ملاحظہ فرمایا۔ اس سے مستفاد ہے کہ جنت و دوزخ مخلوق ہیں، اب بھی موجود ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفع مند اور نقصان دہ اشیاء کی تعلیم دی، نفع بر اشیاء کی ترغیب اور نقصان دینے والی اشیاء پر وعید سنائی۔ خصائص میں مختلف عدد والی احادیث میں تطبیق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 اشیاء سے انبیاء پر فضیلت دی گئی، جوامع الکلم عطا کیے گئے، روب سے اعانت، غنیمت حلال، زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا، تمام مخلوق کی طرف رسول اور انبیاء کا خاتم بنایا گیا۔ اسے مسلم ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا۔ طبرانی نے صائب بن یزید سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے انبیاء پر 5 صفات سے فضیلت دی گئی، تمام مخلوق کی طرف رسول، میری شفاعت میری امت کے لیے ذخیرہ، 1 ماہ کی مسافت اپنے آگے اور پیچھے کی طرف روب سے نصرت کی گئی، زمین کو مسجد اور پاک اور غنیمتیں میرے لیے حلال کی گئیں اور مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہ تھی۔ بیہقی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا مجھے 4 اشیاء سے انبیاء پر فضیلت دی گئی، زمین کو مسجد اور پاک بنایا گیا، بس میرے امتی کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے تو اگر مسجد اور پانی نہ ملے تو ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے، تمام مخلوق کی طرف مبعوث اپنے سے 2 ماہ کی مسافت تک روب سے مدد کی گئی اور غنائم کو حلال کیا گیا۔ امام احمد، نسائی اور مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے لوگوں پر 3 طرح سے ترجیح دی گئی، ہماری صفوف فرشتوں کی صفوف کی طرح بنائی گئی، تمام زمین کو مسجد یا اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کیا گیا، جب پانی نہ ملے تو سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ شاعر نے کہا کہ طور پشتی یوں رقم تراز ہیں کہ یہ اختلاف تضاد و منافات والا نہیں بلکہ اختلاف زمانی ہے کہ کلید عدد والی حدیث متقدم ہے، پھر زیادتی ہوئی اس سے زیادہ والی بیان کی، پھر اضافہ ہوا تو اس سے زیادہ والی ارشاد فرمائی۔ قرطبی نے کہا کہ 6، 5 اور 4 میں منافات نہیں کہ جس طرح علم ہوتا گیا بیان فرماتے گئے۔ آپ کو 11 خصلتیں عطا کی گئیں۔ زین عراقی رقم تراز ہیں کہ مختلف احادیث میں خصائص کا مجموعہ تقریباً 11 ہیں۔ خصوصیت اول، آپ کو جوامع الکلم عطا ہوئے۔ دوم، روب سے نصرت فرمائی گئی۔ سوم، مال غنیمت حلال کیا گیا۔ چہارم، روئے زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا۔ پنجم یعنی 5ویں، آپ تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے۔ ششم یعنی 6، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا۔ ہفتم یعنی 8ویں۔ 7ویں، آپ کی امت کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئیں۔ ہشتم یعنی 8ویں، آپ کو شفاعت عطا کی گئی۔ نہم یعنی 9ویں، آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ دہم یعنی 10ویں، آپ کی امت خیر الامم ہے۔ یازدہم یعنی 11ویں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی۔ جوامع الکلم قلیل الفاظ میں معنی کثیرہ کو جمع کر دینے کو کہتے ہیں۔ مجھے رسالت عامہ جو تمام مخلوق کو مہیت ہے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب رسالت سب پر مشتمل ہے تو اب ظاہر ہے کہ کوئی فرد یا چیز آپ کی رسالت سے خارج نہیں۔ سوال، طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بھی سب کی طرف رسول تھے کیونکہ طوفان سے وہی بچے تھے جو آپ کے ساتھ سفینہ میں سوار تھے؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت عامہ نہ تھی بلکہ مخلوق قلیل تھی،
جبکہ سید الانبیاء علیہ السلام کی رسالت اصل بعثت میں عام ہے۔ ختم بن نبیون باب وحی بند کر دیا گیا اور طریق رسالت ختم کر دیا گیا، کیونکہ تمیم حجت اور تکمیل دین کے بعد لوگوں کو رسولان اعظام کی ضرورت ہی نہ رہی۔ باب الحام بند نہیں، کیونکہ یہ نفوس کاملہ کے ذریعے دین کی مدد کی ہے، تو ہمیشہ کی ضرورت کی بنا پر یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی ضرورت تاکید، تجدید اور تذکیر کے لیے ہے۔ جب باب نبوت اور رسالت بند ہوا تو تنبیہ و تذکیر کی احتیاج ہے، کیونکہ وساوس میں استغراق شہوات نفسیانہ میں انہماک لوگوں میں عام ہو، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے باب نبوت کے بند کرنے کے بعد الہام کا دروازہ کھول دیا، لہذا حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تقریر دین اسلام کے لیے ہوگا۔ زین عراقی رقم تراز ہیں کہ اس بنا پر حضرت خضر اور الیاس بھی اب نبی نہیں ہیں اور آج بھی موجود ہیں، لہذا احکام شرعی محمدی کے تابع ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بے نظیر ہونے پر جبریل کی شہادت۔ مفخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: مجھے جبریل نے بتایا کہ میں زمین کے مشرق و مغرب میں پھرا تو کسی شخص کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا، اور زمین کے مشارق و مغارب میں گھوما اور کسی باپ کی اولاد بنی ہاشم کی اولاد سے افضل نہ پائی۔ حاکم نے کنی ابن اساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، شارح مناوی نے کہا، حافظ ابن حجر نے اپنے امالی میں کہا، لواح صحت اس متن کے صفحات پر ظاہر ہیں۔ حکیم ترمذی نے کہا، جبریل نے اس نفوس کی تلاش کے لیے نکلے جو حسن اخلاق سے طیب و طاہر ہوں، تو اعمال میں وہ اخلاق نظر نہ آئے، کیونکہ وہ اہل جاہلیت تھے، اور بنی ہاشم کے اخلاق دیکھے تو ان میں خیر و بھلائی پائی۔ نفوس کے جواہر میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ تنبیہ: شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے لکھا کہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے جن کا کام مہمان نوازی، اونٹ ذبح کرنے، جنگ و جدل اور خون ریزی تھا۔ اس پر فخر و مباحات اور اپنی بڑائی بیان کرتے، اس میں خفا نہیں، ان میں عرب عجم پر فضیلت رکھتے تھے، اگرچہ بعض عرب سخی اور بزدل تھے، جیسے بعض اجمی سخی اور بہادر، اور اکثر بزدل اور سجیل تھے، جس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ حضور علیہ السلام کا نسب و سحر روز حشر بھی قائم رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: تمام نسب و سحر قیامت کے روز مٹ جائیں گے، مگر میرا نسب و سحر قائم رہے گا۔ اس کو ابن اساکر نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ منابی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ان کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کا عقد یعنی نکاح طلب کیا اور کہا کہ اس شخص سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا جس کا عقد علی المرتضیٰ کی بیٹی آل بیت رسول سے ہو جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ان سے اپنی بیٹی کا عقد نکاح کر دیا، تو حضرت عمر مہاجرین کے مجلس میں آئے اور کہا کہ میرے زفاف کا انتظار کرو، اور پھر یہ حدیث بیان کی۔ امام سیوطی مصنف نے اس کا معنی بیان کیا کہ آپ کی امت روز حشر آپ کی طرف منسوب ہوگی، جبکہ دیگر امم اپنے انبیاء کی طرف منسوب نہ ہوں گی۔ بعض نے کہا کہ اس دن لوگ آپ کی نسبت سے فائدہ حاصل کریں گے اور دیگر انساب کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سبب حدیث اس معنی کی مرجع ہے۔ طیبی نے کہا، نسب کہتے ہیں آباء و اجداد کی طرف سے قریبی تعلق و رشتہ ولادت، اور سحر وہ نسبت قریبہ جو رشتہ تزوج سے حاصل ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کی طرف نسبت اور نسب نفع مند ہوگا۔ دوسری روایت جس میں آپ نے نفع نسب کی اہل بیت کی نفی کی ہے، یہ اس کے معرض نہیں، کیونکہ اس میں اہل بیت تقوی، خشیت الہی اور اطاعت کی ترغیب دی، یا یہ کہ میں ذاتی طور پر نفع نہ دے سکوں گا، کیونکہ ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، ما سوا اس کے اللہ تعالیٰ میری شفاعت و مغفرت وغیرہ سے عزت افزائی فرمائے گا، لہذا مقام تخفیف کی رعایت کرتے ہوئے اہل بیت سے خطاب کیا۔ آپ کے اول خلق اور آخری نبی ہونے کی تشریح۔ ترجمہ: میں تخلیق میں سب لوگوں سے افضل اور بعثت میں سب سے آخری ہوں۔ اسے ابن سعد نے قتادہ سے مرسل کیا، ابو نعیم نے حلیہ میں میسرہ الفجر، اور ابن سعد نے ابن ابی جدہ اور ابن حبان نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ترجمہ: میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے،
کے الفاظ روایت کیے، یہ صحیح حدیث ہے۔ شارح مناوی رقم تراز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حقیقت بنائی جس کے ادراک سے ہماری عقل و فہم قاصر ہیں، اور حقیقت محمدیہ کی تخلیق کے ساتھ ہی وصف نبوت کے ساتھ متصف کر دیا۔ جب اسم باطن کا زمانہ ختم ہوا، روح کے جسم کے اتصال اور اسم ظاہر کے ظہور کا وقت آ گیا، تو وہ حکم جسم و روح میں بکلیہ منتقل ہوا۔ یہ تعبیل کے خلق سے مراد تقدیر ہے، ایجاد نہیں کہ قبل از ولادت موجود نہ تھے۔ تو اس کا تعقب امام سبکی نے کیا کہ اگر اس طرح ہو تو پھر نبی علیہ السلام کے تخصیص نہیں، کیونکہ تقدیر میں ہر چیز تھی۔ کنتو نبیہ فرمایا اور کنتو انسانہ یا کنتو موجودن نہیں کہا کہ اس سے اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت عالم غیب میں تخلیق اول وقت زمان میں موجود تھی، نہ عالم شہادت میں۔ جب اس میں باطن کا زمانہ وجود جسم و روح کے جسم کے اثبات کی طرف منتقل ہوا تو جریان میں اسم ظاہر کی طرف حکم زمان منتقل ہوا، تو بذات جسم و روح میں نبوت ظاہر ہوئی۔ پھر پس انبیاء و رسل کے ادوار میں آپ کی نبوت کے باطن کا زمانہ تھا، تو ہر وہ شریعت جو اس میں باطن کے زمانے میں تھی اسے ظاہر نے منسوخ کر دیا۔ دونوں اسم کے حکم میں اختلاف ہے اور مشرع و شریعت دینے والا واحد ہے۔ وہ آدم بین الروح و الجسد یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرتبہ و مقام جو عالم ارواح قبل از اجساد انسانیہ ہے کو ظاہر کیا، اس کو شیخ محی الدین ابن عربی نے ذکر کیا۔ اسی سے یہ آیت ہے۔ ترجمہ: اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے اول بالا کہنے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لہذا آپ تخلیق میں انبیاء سے متقدم اور ظہور و بعثت میں آخر ہیں۔ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تحت امام مناوی کے اہم فوائد میں سے کچھ کا تذکرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شمائل کے تحت امام مناوی نے جن فوائد کا ذکر کیا ہے ان میں کچھ کا یہاں انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ سفید ملیح تھے۔ مسلم اور ترمذی نے شمائل میں ابو طفیل سے روایت کیا۔ ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملیح، سفید اور میانہ قد تھے۔ مقصد کا معنی ہے جسیم، نہ دبلے پتلے، دراز قد، نہ پست قد تھے۔ ترمذی کی شمائل میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سفید تھے، گویا کہ بالوں کی سفیدی چاندی سے بنائی گئی ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی تعریف میں کہا۔ ترجمہ: آپ کے چہرے انور کی سفیدی سے برسنے والا سفید بادل بارش کی بھیک مانگتا ہے، اور آپ یتیموں بیواؤں کی پرورش فرمانے والے ہیں۔ امام احمد کی روایت میں ہے گویا آپ پگھلائی چاندی ہیں۔ بزاز کی دوسری روایت جو کہ سند کبی کے ساتھ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ آپ نہایت سفید تھے۔ طبرانی کی ابو طفیل سے روایت کہ میں آپ کے رخ انور کی سفیدی بالوں کی سیاہی کے ساتھ نہیں بھول سکتا۔ رجل اشعر، یہ تھوڑا خراب ہوا پرنٹ، بال علیحدہ علیحدہ اسی طرح فتح میں ہے جس میں معنوی کنڈل ہوں کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے۔ مواہب میں روایت بیان کی گئی ہے کہ دو بالوں کے درمیان بال یعنی نہ بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگریالے، اس سے میں مبالغہ کرنا مقصود ہے۔ یہ اگلا پیرا تو بہت ہی وہ سیاہی پھیلی ہوئی ہے اس کی، تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ جسد مبارک، ترجمہ: آپ حسین روح جمیل خلقت تھے کہ قد بالکل دراز تھا نہ کوتا۔ بخاری و مسلم نے اسے برا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ قرطبی نے خلقن خا کے فتح کے ساتھ پڑھا۔ اس نے جسم شریف مراد ہے کیونکہ میں بالطویل کے الفاظ اسی پر دال ہیں، یعنی لمبا قد یا مفرد طویل جو حد اعتدال ہے بڑھ گیا ہو، بلکہ طویل کے قریب تھا۔ قدم مبارک، ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ابن سعد نے عبداللہ ابن بریدہ سے مرسل روایت کیا۔ ابن سعد نے سراقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو میں نے آپ کی پنڈلی کو دیکھا گویا کہ وہ آگ کا انگارہ ہے، یعنی بہت سفید تھی۔ حسین خلق مبارک، مسلم اور ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ صاحب اخلاق تھے۔
جمی محاسن و مکارم کے جامع ہونے اور ان میں کمال حاصل کرنے کی وجہ سے جب آپ میں غیر متناہی کامل خصائل صفات جمال و جلال ہیں جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ کی مدح میں فرمایا ہے ترجمہ: بے شک تمہارے خو اخلاق بڑے شان کے ہیں۔ خلق کو عظیم کے ساتھ موصوف اور صلہ اعلیٰ کا استعمال کیا جو اصطلاح کے لیے آتا ہے تاکہ آپ کے محاسن اخلاق کے اصطلاح پر دلالت کرے اور وہاں مخلوق میں سے کسی کا خلق نہ پہنچ سکے۔ کمال خلق کمال فضل سے حاصل ہوتا ہے کہ اس سے فضائل حاصل کرتا ہے۔ رذائل سے اجتناب۔ مسلم کے نزدیک تمام حدیث کہ کبھی نماز کا وقت ہوتا اور آپ گھر میں رونق افروز ہوتے تو جس چٹائی پر تشریف فرما ہوتے اس پر جھاڑو پھیرا جاتا اور صاف کیا جاتا، پھر آپ اس پر نماز کی امامت فرماتے اور ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھتے۔ اس وقت چٹائیاں کھجور کی شاخوں کی ہوتیں۔ اس حدیث کی تمام روایتوں سے بعض روایات میں یہ بھی ہے، انس نے کہا کہ میرا ایک بھائی تھا جسے ابو عمیر کہا جاتا ہے، میرا خیال ہے وہ بالکل چھوٹے تھے، پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسے دیکھا تو فرمایا: اے عمیر، نغیر کا کیا ہوا؟ نغیر ایک پرندے کا نام ہے جس سے وہ کھیلتے تھے، اسی طرح مسلم کے پاس ہے۔ نیز اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ صاحب اخلاق تھے۔ پس ایک دن مجھے ایک کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا باخدا میں ضرور جاؤں گا۔ میں نکلا تو ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، میں انہیں دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پیچھے سے میری گردن کو پکڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا: انیس، جہاں میں نے حکم دیا تھا وہاں تو گیا تھا؟ عرض کیا: حضور ابھی جاتا ہوں، اور حضرت انس ابھی بچے تھے۔ آپ حسین، فیاض اور بہادر تھے۔ امام بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، فیاض اور بہادر تھے، یعنی آپ تمام لوگوں سے صورت و سیرت میں حسین تھے۔ اجود الناس، سب سے زیادہ سخی، اس کے ساتھ جو لوگوں کو بے حد فائدہ دے، کیونکہ آپ شرف میں کامل اور قلب کے لحاظ سے سب سے زیادہ بیدار، طبعاً سب سے زیادہ لطیف، مزاج کے اعتبار سے سب سے زیادہ عادل ہیں، نفس کے لحاظ سے سخی اور ہاتھ کے اعتبار سے فیاض ہیں، اور فانیات سے باقیات صالحات کے ساتھ مستغنی، اور اس لیے منبع جود صفات اسی کے ساتھ متصف ہیں۔ اشجاع الناس، سب سے زیادہ مضبوط دل اور مایوسی کی حالت میں سب سے زیادہ جری ہیں۔ بہادری جو کہ اللہ تعالیٰ کی جناب کریم سے ملی ہے، اسی وجہ سے کبھی آپ میدان جنگ سے فرار نہ ہوئے اور نہ ہی کوئی ضعیف سے ضعیف اس قسم کی روایت ملتی ہے۔ آپ کی بہادری تواتر نقلی سے ثابت ہے، بلکہ قرآن کریم کی نص سے ظاہر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے غیب کی خبریں بتانے والے، کافروں اور منافقوں پر جہاد کرو۔ تنہا شخصیت کو تمام کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو حکم نہیں دیتا۔ آپ اور آپ کے ساتھی مراد ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس کا جمع کے ساتھ مقابلہ ہے، اسی سے مقصود حاصل ہے۔ پس آپ میں 3 قوی صفات عقلیہ، غضبیہ اور شہبیہ جمع ہیں۔ حسن اعتدال مزاج کے تابع ہے، جو کہ عفت نفس جس کے ساتھ جودت کریہہ عقل پر دال ہے سے حاصل ہوتی ہے۔ فضائل کا حصول اور رذائل سے اجتناب کمال قوت شہبیہ ہے، اور شجاعت قوت غضبیہ کا کمال ہے۔ یہ تینوں اخلاق فاضلہ کا فضل ہے، اسی لیے ان پر اختصار کیا۔ اس حدیث کا کچھ بقیہ حصہ جو بخاری شریف میں ہے، ایک دفعہ رات کو مدینہ منورہ میں شور برپا ہوا کہ حملے کے لیے دشمن کی فوج آ گئی ہے۔ جب چند لوگ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر جو آپ نے اس سے مستعار لیا تھا کہ ننگی پشت پر سوار واپس تشریف لا رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے مدینہ کے ارد گرد چکر لگا لیا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، اور کہا راوی نے کہ ہم نے آپ کو دریا پایا۔ اسی طرح باب الشجاع فی الحرب میں حدیث کو روایت کیا۔ مسلم باب صفا النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد کے لوگ گھبرا کر نکلے۔ مزید روایت کیا کہ جب شور والی طرف نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار تھے اور گلے میں تلوار تھی۔ وہ گھوڑا تھا جو ابو طلحہ سے مستعار لیا تھا، اور فرمایا واپس لوٹ جاؤ، کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔